ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ ظاہر ہے کہ ہم نے جو اسلام لیا، جو ہم مسلمان ہوئے، تو کلمہ طیبہ کے پڑھنے کے بعد جس میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار بھی ہمیں کرنا ہے اور رسالت کی گواہی بھی مجھے دینا اس میں شامل ہے، اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اقرار بھی اس میں شامل ہے۔ وہی رسول کہ جس سے ہم نے اسلام لیا، ہم نے قرآن لی، ہمارے لیے ہدایت کا مرکز ہیں، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے ان کے اعمال کا پابند ہے، ان کے افعال کا، ان کے ذکر کا پابند ہے۔ اگر ہم نہ رہیں پابند تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ہمیں ہدایات دیے ہیں ان کے اوپر ہم کو عمل کرنا فرض ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، بے شک خدا نے تمہیں چن لیا ہے۔ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ جناب فاطمہ کے بارے میں، اور پاک بنا دیا، پاک و پاکیزہ بنا دیا ہے، اور عالمین کی عورتوں میں منتخب قرار دے دیا، جن کے لیے قرآن بھی گواہی دے رہا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وہی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں کہ تم کو خدا نے چن لیا ہے، جس کے لیے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اگر معصومین کونین کی زندگی دیکھی جائے یا پیدائش دیکھی جائے، یا جب آپ بطن مادر میں تھیں، ان تواریخ پہ نظر ڈالی جائے تو ہمارے لیے ایک ایک ان کا جو ہے واقعہ ہمارے لیے نمونے ہدایت ہے، ہدایت کا مرکز، اور ان کا ایک عمل ہمارے لیے ایک عمل ہمارے لیے مرکز ہے۔ چاہے وہ بطن مادر کی بات ہو کی جائے تو ان کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں ہے کہ جب آپ کی والدہ ماجدہ جب آپ بطن مبارک میں تھیں تو اپنے والدہ سے باتیں کیا کرتی تھی، ان کا دل بہلایا کرتی تھی، چاہے ولادت کی بات ہو۔ کون ہے؟ کس کے رہبران اتنے پاک و پاکیزہ ہیں جتنے ہمارے رہبران جو ہے پاک و پاکیزہ طیب و طاہر ہیں؟ کس کے رہبران من جانب اللہ ہیں جو آج ہم اپنے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں؟ کس کے رہبران طیب و طاہر ہیں، اتنے زیادہ طیب و طاہر ہیں
کہ جن کا ایک ایک عمل ہمارے لیے ہدایت کا مرکز. جناب فاطمہ کی بات کی جائے تو جناب فاطمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی بیٹی تھی. اب یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ جو ہے کہ 4 بیٹیاں تھیں، تو بہرحال یہ کہنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس میں عداوت کی بو آتی ہے. کیوں؟ اگر میں یہ سوال کروں کہ جناب فاطمہ کے علاوہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک بیٹی تھی، کوئی بھی بیٹی تھی، تو ذوات ذوالعشیرہ میں ہو یا اس کے بعد کے واقعات جو ہے دیکھے جائیں، جنگ احد میں ہو یا مباہلہ کے میدان میں، جب آپ اپنے بچوں کو لے کے گئے، اپنی خواتین کو لے کے گئے، اپنے نفسوں کو لے کے گئے، تو وہاں پر وہ بیٹیاں کہاں تھیں؟ جنگ احد میں اگر اور بیٹیاں تھیں تو وہ کہاں گئیں؟ ان کی جائے پیدائش کیا تھی؟ ان کے اذکار کیا ہیں؟ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں ذکر کیا؟ جبکہ ایک بیٹی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جگہ جگہ پر فرما رہے ہیں، ہدایت کر رہے ہیں کہ فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، بے شک خدا نے تمہیں چن لیا ہے اور پاک و پاکیزہ بنا دیا ہے اور عالمین کی عورتوں کے لیے منتخب کر دیا ہے، یعنی سردار بنا دیا ہے. تو ماننا پڑے گا کہ یہ رسول اسلام پر اور اسلام پر تہمت ہے کہ رسول اسلام کی 4 بیٹیاں تھیں. بلکہ اگر تاریخ اسلام پر نگاہ ڈالی جائے تو تاریخ اسلام میں ایک بیٹی کے علاوہ کوئی دوسری بیٹی کا ذکر نہیں ہے. اسی کے ساتھ میری گزارش ہے مسلمانوں سے کہ تاریخ کا مطالعہ کریں اور مطالعہ کر کے بات کی جائے تو زیادہ بہتر ہے. اس لیے کہ آج کے جو رہبران ہیں ان کی بات پر اگر سن کے ان کا عمل کیا گیا تو ہمارا مسلمان رہنا ممکن نہیں ہے. تو ہم جو کچھ بھی بات کریں تو وہ تاریخ اسلام کے حوالے سے کریں، قرآن مجید کے حوالے سے کریں، حدیث رسول کے حوالے سے کریں، تو ہم مسلمان بھی رہ سکتے ہیں اور دنیا اور آخرت دونوں سنور سکتی ہے. اب آئیے زیادہ طول نہ دیتے ہوئے، چونکہ دیکھیے فضائل جناب فاطمہ بیان کرنا یا کتابوں میں لکھ دینا، تو جن کے فضائل بے شمار ہوں، کوئی انتہائی نہ ہو، بلکہ فضائلوں کا ایک سمندر ہے جناب فاطمہ، تو ان کو بیان کرنا یا کتابوں میں کچھ کتابوں میں محدود کر دینا یہ ناکافی ہوگا. جناب فاطمہ جب آپ پطن مادر میں ہیں تو اپنی ماں کی تسکین کا مرکز بنی ہوئی ہیں. جناب خدیجہ کے لیے جب ان کے بارے میں ملتا ہے کہ جب جناب خدیجہ گھر میں تھیں اور آپ بطن مبارک میں تھی تو آپ اپنی والدہ ماجدہ سے گفتگو کیا کرتی تھی، ان کا دل بہلایا کرتی تھی،
اس کے بعد میں آپ کی ولادت کا وقت آیا، تو ولادت کے موقع کے اوپر اگر دیکھا جائے تو بھی ہمارے لیے ایک ایک واقعہ ہمارے لیے نمونے عمل ہے۔ جناب خدیجہ نے تمام خواتین قریش کو مطلع کیا اور بلایا کہ ہمارے یہاں آج کے دن ولادت ہونے والی ایک بچی کی، لیکن کوئی نہ آیا۔ اس کی وجہ جناب خدیجہ نے بیان کی کہ چونکہ ہم نے اپنے قبیلے کی مرضی کے مخالف بنے رسول اسلام کا انتخاب کیا اور ان کے ساتھ میں عقد کیا۔ بہرحال آپ اس خانوادے سے حسد اور بغض اور کینہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ کتنا ان کے ساتھ میں کینہ کی گئی، کتنا حسد کیا گیا، کتنے ان کے مراتب کو گھٹانے کی کوشش کی گئی، لیکن جن کے مراتب کا کوئی شمار ہی نہ ہو، جن کے اعمال قرآن کی آیت بن جائیں، جن کے اعمال مرضی معبود بن جائے، ان کے مراتب کو کون گھٹا سکتا ہے؟ بہرحال جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے لیے تاریخ میں ملتا ہے کہ جب یہ منظر دیکھا گیا تو خداوند عالم نے خود اپنی یہ ذمہ داری اپنے ذمہ لے لی، اور تاریخ ملتا ہے کہ جو ہے کہ خداوند عالم نے جنت سے یعنی 4 پاک و پاکیزہ خواتین کو بھیجا اور کہا کہ دیکھو اس امر میں جا کر خدیجہ کی مدد کرو، جا کر اور تحفے و طوائف بھیجے کہ میرے حبیب کو جا کر مبارکباد پیش کر دینا۔ کون کس کے مراتب ہیں، کس کے جو ہے، آپ دنیا میں ایک کوئی ایسا رہبر بتا دیجئے کہ جن کے رہبران اتنے اعلیٰ و عرفاں ہوں۔ ان بیویوں میں تاریخ بتاتی آسیہ بنت مزاحم آئیں، مریم بنت عمران کو خداوند عالم نے اس خدمت کے لیے منتخب کیا، صفورہ بنت شعیب کا انتخاب کیا، اور جناب حضرت موسیٰ کی ہمشیرہ جو ہے وہ آئیں ساتھ میں، اور جناب خدیجہ کی اس امر میں مدد کی۔ بہرحال جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی ولادت ہوئی تو ہر طرف نور ہی نور تھا۔ رسول اسلام کا گھر ہو یا مکہ ہو، ہر طرف نور کی شعائیں اپنی روشنی کیے ہوئے تھیں، چونکہ نور آیا تھا۔ کس کے گھر میں آیا تھا؟ کہ وہ اس کے گھر میں آیا تھا جو صادق الامین تھا، جو خاتم النبیین تھا،
جو سردار انبیاء تھا، جس کے تصدق میں یہ دنیا خلق ہوئی تھی، ورنہ بارہا جو ہے اکثر اذکار ملتے ہیں کہ جو ہے کہ اگر ان کو نہ پیدا کرتا تو اس دنیا ہی کو نہ پیدا کرتا خداوند عالم نے۔ کچھ حدیث قدسی میں جو ہے یہ اذکار ملتے ہیں، کچھ آیات قرآن مجید میں یہ اذکار ملتے ہیں۔ انی خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور، یہ سب کیا ہے؟ حدیث کے ساتھ پڑھا کرتے ہیں۔ بہرکیف اب جب جناب فاطمہ اس دنیا میں تشریف لائیں تو ان کے یہ جو آئی تھیں یہ خواتین، یہ بیویاں اپنے ساتھ جو تحفے لے کے آئی تھیں وہ پیش کیے۔ آپ کو سلسبیل سے غسل دیا گیا، دوسری بیوی نے آپ کو کپڑے پہنائے، تیسری نے سرما لگایا، اور تاریخ بتاتی ہے کہ ولادت جناب فاطمہ کے وقت جناب فاطمہ کی جبین سے وہ نور ایسا ساطع ہو رہا تھا کہ جس کی روشنی پورے مکے میں پھیلی ہوئی تھی۔ شیخ عباس قمی تحریر فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت فاطمہ کی ولادت اور جنت سے آئی ہوئی خواتین نے آپ کو سلام کیا تو جناب فاطمہ نے ایک ایک بیوی کا نام لے کر جواب دیا۔ اب سمجھ گئے کہ ہمارے رہبران کی عظمت کیا ہے۔ مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کے واقعات آپ سنا کرتے ہیں کہ جب جناب خانہ کعبہ سے آپ جو ہے وہ جناب فاطمہ بنت اسد 3 دن کے بعد جو ہے اپنی آغوش میں ایک نور کو لے کے باہر آئیں تو رسول اسلام استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے، اور جناب فاطمہ بنت اسد سے جو ہے جو آپ نے کہا کہ چچی جان میرے بھائی کو مجھے دے دیجیے۔ بہرکیف یہ واقعہ بیان نہیں کرنا ہے، لیکن اسے شبیہ دینا ہے، آپ کو مماثلت دینا ہے۔ تو جب آپ کے ہاتھوں میں جناب مولا متقیان تشریف لائے تو انہوں نے سلام کیا، کلمہ طیبہ پڑھا اور کہا کہ یا رسول اللہ میں توریت سناؤں یا انجیل سناؤں یا زبور سناؤں یا قرآن کی آیات سناؤں۔ بہرکیف دوسری جانب جب جناب فاطمہ کی ولادت ہو رہی ہے تو ابھی ولادت ہی ہوئی ہے کہ ایک ایک بیوی کا سلام کا جواب اس کے نام سے لے کے دے رہی ہیں۔ حمد خداوندی شروع کی، اور اس کے بعد میں آپ نے کلمہ طیبہ جو ہے وہ زبان پر جاری کیا۔ بہرکیف ہم یہ فضائل تو سن لیتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ جس طریقے سے اعلیٰ و عرفہ ہمارے رہبران ہیں اور ان کی محبت ہمارے اوپر فرض ہے، کیا محبت کا حق ہم جو ہے اور وہ جس طریقے سے ہم سے محبت کرتے ہیں
کیا ہم ان کی محبت کا حق ادا کر رہے ہیں کیا؟ اکثر بیشتر جو ہے آپ نے سنا ہوگا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے شیعوں سے سلام کہا کہ جو ہے کہ آخری وقت میں میرے شیعوں کو بنا سلام کہہ دینا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اذکار ملتے ہیں، دیگر ائمہ سے جو ہے وہ اذکار ملتے ہیں۔ جناب فاطمہ جن کی زندگی پیدائش سے لے کے، بہرحال موقع نہیں تھا یہ کہ ہم آپ کی ولادت کا ذکر کرتے، لیکن چونکہ تسلسل جو ہے وہ خلقت سے، اس لیے آپ کے ہر واقعہ، چاہے وہ خلقت کا واقعہ ہو، چاہے آپ کی پیدائش کا واقعہ ہو، چاہے آپ کی زندگی کے دوسرے مراحل کے واقعات ہوں، ہمارے لیے نمونے عمل ہے۔ تو جناب فاطمہ کہ جب ہم چاہنے والے ہیں، دیکھیں چاہت جو ہے وہ زبان سے خالی نہیں ہوتی کہ صاحب ہم یعنی کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہ رہے ہیں، اپنے والدین کو چاہتے ہیں، اپنی والدہ کو چاہتے ہیں، اپنے قائدین کو ہم مانتے ہیں، اور اگر ہم ان کے اقوال کو پامال کرتے ہیں، چاہے وہ والدین ہوں، چاہے وہ ماں باپ ہوں، چاہے وہ رہبران ہوں، چاہے ہمارے قائدین ہوں، اگر ہم ان کے دیے ہوئے احکام کی پامالی کر رہے ہیں، بتائے ہوئے راستے کو ہم جو ہے سے ہم بھٹکے ہوئے ہیں، تو برادران اور ہماری ماں اور بہنوں، یہ کون سی محبت ہے؟ جناب فاطمہ جو تمام عالمین کی خواتین کے لیے ہدایت کا مرکز ہیں، جن کے جانے سے تمام واقعات موجود ہیں کہ شادی میں آپ تشریف لے گئیں، لوگوں نے تضحیک اڑانے کی کوشش کی کہ جو ہے کہ ان کو ہم چونکہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کے آئیں گی، ہم ان کا مذاق اڑائیں گے، لیکن چونکہ یہ من جانب اللہ تھیں، اللہ کی منتخب کردہ بیوی تھیں، تو واقعہ ملتا ہے کہ جو ہے کہ وہ عورت بھی، وہ دلہن بھی مر گئی، اور جو ہے لوگ بے ہوش ہو گئے، اور جو ہے آپ کے ملبوسات دیکھ کر، آپ کا چہرے انور کے اوپر نگاہ ڈال کر، تو جب ہم اتنا چاہنے والے ہیں، اتنا ماننے والے ہیں، اور ہم دعویٰ کرتے ہیں، اور اگر دیکھا جائے آج کے جو ہمارا معاشرہ ہے، اس کے اوپر نگاہ ڈالی جائے، اور اپنے تربیت کی طرف اور اپنے گھر میں بچیوں کی طرف نگاہ ڈالی جائے، تو ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ جو ہے کہ ہم محب نہیں ہیں، آپ محب نہیں ہیں، وہ محب نہیں ہیں، تیسرے محب نہیں ہیں۔ جو ان کے ایک محبت کی کسوٹی ہے، اس کے مطابق اگر ہم زندگی نہیں گزار رہے ہیں تو کیا ہماری محبت کافی ہے؟ کیا ہماری محبت اس طریقے سے ہے جس طریقے سے ہماری جد مادرجات چاہتی ہیں؟
کیا ہم اس محبت میں اس کسوٹی پر کھرے اتر رہے ہیں کہ جس طریقے سے مولائے متقیان یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا ہے، ہم کو احکام بتائے ہیں کہ دیکھو یہ زندگی اس طریقے سے گزارو؟ دیکھ لیجیے اور بھی جناب فاطمہ کی بات، تمام خواتین کے، اور یہی جناب فاطمہ ہوں گی کہ محشر میں بھی جائیں گی تو آواز بلند کریں گی کہ جو ہے کہ اے پروردگارہ میرے چاہنے والے جب تک جنت میں داخل نہیں ہو جائیں گے، جب تک ہم داخل نہیں ہو سکتے۔ تو بہرکیف ہماری گزارش یہ ہے کہ پہلے ہم چاہنے والے بنیں، اور چاہنے والے ہم جب ہی بن سکتے ہیں جب ہم ان کے بتائے ہوئے اسلام کو اپنائیں گے، چاہے وہ خانوادگی زندگی ہو، چاہے وہ معاشرے کی زندگی ہو، چاہے وہ امور خانہ داری ہو، چاہے وہ شوہر کے حقوق ہوں، چاہے وہ بچوں کی پرورش ہو، ہر چیز جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ نے اپنے عمل کر کے ہم کو بتا دیا ہے کہ اس طریقے کی بیٹی ہے کہ رسول یعنی باپ کہہ رہا ہے اس بیٹی کے لیے کہ میری ماں ہے۔ اللہ اکبر! باپ کہہ رہا ہے کہ بیٹی ہمارا ایک صحابی آیا ہے جو اندر جو ہے میں گھر میں داخل کرنا چاہ رہا ہوں لیکن وہ اندھا ہے۔ جناب فاطمہ نے اس کا جواب کیا دیا کہ بابا جان رک جائیے، میں پردے میں چلی جاؤں، بیٹی وہ اندھا ہے۔ تو شہزادی نے کیا فرمایا؟ بابا جان وہ تو اندھا ہے لیکن میری تو آنکھیں ہیں، اگر وہ نابینا ہے تو میں تو بینا ہوں۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ کیا سبق ہمیں ملتا ہے؟ اگر ہم اپنے معاشرے کو آج دیکھیں تو بالکل اس کے برعکس ہے۔ آج جو آلام اور جو مصیبتوں کا ہمارے اوپر پہاڑ ہے، نہ ہی ہمارا مذہب برا ہے، نہ ہی ہمارے قائدین برے ہیں، بلکہ اور نہ ہی خدا وند عالم کی محبت ہم سے کم ہے، بلکہ ہماری جو اعمال ہیں، ہم جو اعمال کر رہے ہیں، جو اعمال انجام دے رہے ہیں، یہ ہماری کمی اور کجی کا ایک نتیجہ ہے جو ہمارے سامنے نمودار ہو رہا ہے۔ چاہے وہ کورونا ہو، چاہے وہ آج کے اغیار ہوں کہ صاحب جو ہے چھوٹے سے جو ہے جن کی کوئی نسل کا عطا پتہ نہیں ہے، وہ ہمارے ائمہ کی، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کی کوئی اوقات نہیں ہے، ان کے لیے لب کشائی کر رہے ہیں، ان کے لیے بول رہے ہیں۔ تو یہ صرف ہماری تربیت کا نتیجہ ہے، ہماری بدعمالیوں کا ثمرہ ہے، اس لیے کہ وہ یہودی جو ان کے چہروں کو دیکھ کے اور انہوں نے مباہلہ کرنے سے منع کر دیا تھا،
آج انہی کے ماننے والے، انہی کے چاہنے والے، انہی کے نسل سے لوگ اگر جو ہے انہی کے نسل کے لوگ انہی قائدین کی برائی کر رہے ہیں، تو میں یہودیوں کو اچھا نہیں کہتا، لیکن کم از کم ان سے تو وہ بہتر تھے کہ جو ہے کہ انہوں نے چہرہ ہی دیکھ کے جو ہے وہ توبہ کر لی. اور یہ ایک کم بخت ایک ملعون ابھی جو دوسرے مذہب میں شامل ہوا ہے، جس کے خداوند عالم سے دعا ہے کہ پروردگارہ اس کے زبان کو جلا دے، اس کو گونگا اور بہرا اور کانا کر دے، اور اس کے اوپر وہ عذاب نازل فرما کہ جو تو نے فرعون کے اوپر نازل کیا. یہ اس وقت کا فرعون ہے کہ جس نے قرآن اور اہل بیت پر جو ہے وہ نقطہ چینی کی ہے، اس کو مٹانے کی کوشش کی ہے، اور اسی ساتھ مذہب کو بدنام کیا ہے. اور ہماری دعا یہ ہے کہ پروردگارہ ایسے لوگوں کو اس دنیا سے سبق دے کے ایسا سبق دے، اور اس سبق کے ساتھ میں تاکہ وہ جو ہے لوگوں کی ہدایت کا مرکز بنے، ایسا عذاب میں مبتلا کر کے جو ہے کہ وہ لوگ بھی جو ہے وہ اس سے سبق حاصل کریں کہ جو ہے کہ اہل بیت اور قرآن کے معاملے میں بولنے والے کا یہی انجام ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.